محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی ایک معمولی سی جھلک پر روشنی ڈالوں گی اور اس خوش نصیب دیہاتی کا تذکرہ کروں گی جو تھا تو معمولی دیہاتی، لیکن اس دیہاتی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت قریبی دوست کا درجہ دیا اور اس کو وہ مقام عطا فرمایا جو شاید ہی کسی اور صحابی کے حصے میں آیا ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اس خوش نصیب دیہاتی کی حالات زندگی کی طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ طیبہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی زاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ زاہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ طیبہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ طیبہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہے۔ ظاہر ایک عام آدمی ہے مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے محبت فرماتے ہیں اور یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، اور پھر مزید ارشاد فرمایا، تمہیں ان کمزوریوں اور ضعیفوں کی بدولت رزق اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجیے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگو کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔